اور اگر ہم اللہ کے حق کو ادا نہیں کریں گے، اللہ کی ذات کا ویسا یقین جو ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کا ویسا یقین جو ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا وہ اتباع جو کرنا چاہیے نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، یعنی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور وہ مخلوقات موجود ہیں، ہم سب کے دونوں کاندھوں پر کرامن کاتبین موجود ہیں جو ہر وقت انسان کی نقل و حرکت کو لکھتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے جب بارش برسے گی اس کو لے کر اترنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ مجلس منعقد ہے ذکر اللہ کی، اللہ کے دین کی مجلس ہے۔ اس مجلس کے اس وقت چاروں طرف اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ پاکیزہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کے ہونے کا یقین کرنا ہوگا۔ اللہ کی تمام کتابوں کا یقین کرنا، اور پھر قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر معلوم کرتے ہوئے عمل کرنا کہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حکم تو اللہ کا ہو اور حکم کو پورا کرنے کا طریقہ، یعنی تھیوری تو اللہ کی ہے اور پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو۔ اس کو ملا کر جب ہم زندگی اپنائیں گے، یہ وہ اصل زندگی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہدایت کا صراط مستقیم کہا گیا ہے، کہ جو صراط مستقیم پر چلے گا وہ ہدایت پر ہے۔ اس کو ہم چھوڑیں گے تو ضلالت، گمراہی مقدر بنے گی۔ زندگی میں اگر مال و دولت ہوگا اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ مال و دولت کا ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور فقیر ہونا بھی اس کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مال ہونا، مال نہ ہونا ہمارے کمانے کے طریقے پر موقوف ہے، اور ہمارے کمانے کے طریقے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مال کو کمانے میں اللہ کے احکام کا کتنا لحاظ کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، زکوٰۃ پوری دی ہے یا نہیں دی ہے، ان تمام چیزوں کا مدار ہے۔ اگر ہم نے ان تمام طریقوں کو اختیار کیا ہے، ان تمام طریقوں کو اپنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے مالدار کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ اور ان کو اپنایا ہے، اللہ نے ہمیں مال اتنا دیا ہے کہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مالدار بننا مقصد نہیں ہے، حلال کمانا، حلال کھانا، حلال سے اہل و عیال کی پرورش کرنا، یہ مقصد ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب کے سب سنت کے خلاف طریقے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص انکار کرے گا اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اور اس قیامت کے دن کا جو قائم ہونا ہے، اس کا قیام یقینی ہے۔ ہم سب کا قیامت کا دن ہمارے مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے، ہم سب قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سور پھونکے گا، ساری کائنات ذرہ ذرہ ہو جائے گی، اس کے بعد ایک دوسرا سور پھونکے گا، جس کے بعد سارے انسان قبروں سے کھڑے ہوں گے اور سیدھے میدان محشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ قیام ہونا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ ایک زلزلہ قیامت کا آئے گا، بڑا ہولناک ہے، بڑا ہولناک ہے۔ حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، وہ عورت جو ہوتے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ہوتے بچے کی مثال کیوں ہے؟ ہوتے بچے کی حرکتیں خراب نہیں ہوتی، محبت زیادہ ہوتی ہے، بے بس ہوتا ہے اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچے کے بارے میں کہا گیا وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے چھوڑ کر چل دے گی، میں بچ جاؤں اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دن آنا ہی آنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا وہ یقین، وہ ایمان کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ہماری ساری تیاریاں ہیں، مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے ہم لاکھوں جمع کر رہے ہیں، میرا کاروبار بڑھ جائے میں لاکھوں جمع کر رہا ہوں، اس کے لیے رات دن کے اسفار کر رہا ہوں۔
اس کے ساتھ ساتھ میرا پہننا اچھا ہو جائے، میرا اوڑھنا اچھا ہو جائے، میرا کھانا اچھا ہو جائے، میری رہائش اچھی ہو جائے، سب چیزوں کے مسائل حل کر رہا ہوں، لیکن اگر حل نہیں کر رہا ہوں تو اللہ کے احکام حل نہیں ہو رہے، ان کے اندر بڑا فقدان ہے۔ اور آپ حضرات سے یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ آپ حضرات سے محبت ہے، اور شکوہ آپ سے نہ کروں تو میں کس سے کروں گا؟ میرے پاس تو کوئی اور نہیں ہے، آپ حضرات مستقل میرے پاس ہے، اور جو میں آپ سے کہوں گا آپ حضرات کی محبت میں اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی تمنا میں کہوں گا۔ ان سب سے زیادہ ضروری اپنی اولاد کا مقدر نہیں بدل سکتے۔ اگر مال جمع کریں گے وہ اولاد اس کو استعمال کر پائے گی، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کامیابی کا کوئی مدار ہے، ساری تجارتی ضرورتیں اختیار کرنا، اپنے دکان پہ بیٹھنا، کاروبار کرنا، وقت دینا، لیکن دین کو سنبھال کر محفوظ کرنا۔ میری نمازیں محفوظ رہنی چاہیے، جس طرح جمعہ فرض ہے، ہر نماز فرض ہے، لیکن نمازوں میں بڑی کوتاہی ہے، اور ایک نماز کے چھوڑ دینے کا جان بوجھ کر گناہ تو جو ہے اپنی جگہ ہے، روایات میں بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ نماز چھوڑ دینے والے کو کافر کہا گیا۔ یہ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جملے کو اس پر محمول کیا ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اس درجے کا کہ اس کو توبہ کی ضرورت ہے اور قضا کی ضرورت ہے، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اس کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہماری زندگی کی کامیابی اللہ کے طریقے میں جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کوئی معبود نہ ہونے میں ہم نے یہ تو سوچ لیا کہ بہت سارے بت ہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں، ان سے ہمارا کچھ نہیں بننے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال کا وہ مقام جو ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا ہے، مال سے یہ ہو جائے گا، تجارت سے یہ ہو جائے گا، زراعت سے یہ ہو جائے گا، وکالت سے یہ ہو جائے گا، اور جی پڑھائی کرنے سے یہ ہو جائے گا، نوکریاں کرنے سے یہ ہو جائے گا، نہیں، یہ تمام وہ ذرائع ہیں جو ہمیں سبب اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ کی مدد آئے، کیونکہ اللہ کی مدد اسباب کو دنیا کے اعتبار سے جوڑتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ قادر تو ہر چیز پر ہے، لیکن عادی ہر چیز کے نہیں ہے۔ اللہ کی عادت شریفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، طلب پیدا کریں، اللہ اس کا نظام بنائیں گے۔ ایک کھیتی کرنے والا ہے، ہل چلائے گا، اناج ڈالے گا، بیج ڈالے گا، اس کو سیراب کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، کیٹانو سے بچائے گا، دوا سے اس کی حفاظت کرے گا، ایک وقت گزرنے کے بعد اس پر غلہ اگے گا یا اس پر گنا کھڑا ہوگا، یہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں نعمت عطا فرمائیں گے، لیکن ایک محنت مستقل اس کا ایک سبب ہے، جس سبب کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کے اندر نفع پالیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر طریقے کو اختیار کرنا سبب کے طور پر، لیکن کرنا وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم نہیں ہے اسے کرنا نہیں ہے، اور جو نبی کا طریقہ ہے اس پہ چلنا ہے۔ نبی کے طریقے کے خلاف جتنی بڑی کامیابی ہو ہمیں نہیں چاہیے، اس کی ہم کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ دو باتیں اور عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک مسلمان کم سے کم ٹوپی ضرور پہنے، اور سلام کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ سلام کریں گے سلامت رہیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سلام کو عام کرو سلامت رہو گے، آپس میں سلام کیا کریں، بڑا چھوٹا یہ جو سب فرق ہیں یہ اس سے الگ کر دیں۔ چھوٹوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام میں پہل کریں ادب کے لحاظ سے، لیکن اگر کوئی چھوٹا پہل نہیں کر پایا بڑے کو سلام کر لینا چاہیے، کیونکہ سلام کرنے کی عادت میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود سلام کیا کرتے تھے، کبھی آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا، آپ سلام میں پہل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے احکام پر چلنے کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔